اور جہاں تک یہ سوال جو آپ نے پوچھا کہ علماء کا اختلاف، یقیناً اس دور کے اندر یہ اختلاف جو آج کل فروعی مسائل کے اندر علماء کر رہے ہیں، اور وہ مسائل ہیں جو 14 صدیاں پہلے طے ہو چکے ہیں۔ ہر مسلک کے ائمہ حضرات جو ایکسپرٹ تھے، علماء تھے، وہ ان کو طے کر کے گئے کہ فلاں مسلک کے ماننے والے یا فلاں نظریے کے ماننے والے یہ مسئلہ، یہ عقیدہ اس طرح جو ہے وہ ہینڈل کریں گے ان کو، یا اسے اڈاپٹ کریں گے۔ وہ اس طرح جو ہے وہ ان کی ایک پہچان بن گئی، ایک شناخت بن جائے گی ان کی۔ یہ سارا کچھ وہ 14 صدیاں پہلے طے کر گئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی دیکھیں وہاں جو مسلکی فروعی اختلافات جو ہیں وہ ہر جگہ پہ چل رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے پروگرامز دیکھ لیں، ٹی ویوں کے اوپر دیکھ لیں، ٹی وی چینلز کے اوپر، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں، فیس بک یا اور جتنی بھی سائٹس ہیں ان کے اوپر آپ کو اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ وہ مسلکی نظر آئیں گے، یا اختلافات وہ ہیں جو پہلے کے طے ہو چکے ہیں ان کو پھر دوبارہ زندہ کر کے لوگوں کو الجھایا جا رہا ہے، لوگوں کو دین سمجھایا نہیں جا رہا۔ لوگوں کو دین کے اختلافی مسائل جن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ نے سکوت اختیار کرنا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کرنی ہے اور اسے اللہ کے سپرد کر دیں اور صرف مان لینا ہے بات کو، ان کو پھر دوبارہ اپنی ڈیبیٹس کے اندر، اپنے پروگرامز کے اندر لا کر اصل میں لوگوں کو دین کے بارے میں انتہا قسم کا الجھایا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز خصوصی طور پر ہر مسلمان اور اسپیشل جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور نوجوان طبقہ ہے جو یونیورسٹی اور کالجز کے اندر پڑھنے والے ہیں، ان کے اوپر تو یہ بہت بیڈ امپریشن ڈال رہی، برا تاثر چھوڑ رہی ہے، اور وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو irrelevant کرتے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک طرف رکھ رہے، وہ سنتے ہی نہیں، غور نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں اب ان چیزوں کا سامنا نہیں ہے اس دور جدید کے اندر۔ اب انہیں سامنا ایک نئے طرح کے سوالات کا ہے، نئے طرح کی الجھنیں ان کے ذہنوں میں پیدا کی جا رہی ہیں اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں، کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، خدا موجود ہے یا نہیں ہے، یہ کائنات کیسے بنی ہے، کائنات کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے، قرآن کا نظریہ کیا ہے۔ قرآن کے اوپر اعتراضات ہیں، حدیث کے اوپر اعتراضات ہیں، اتنی زیادہ اعتراضات ہیں حدیث کی کتابوں کے اوپر کہ اگر عام بندہ انہیں سنے یا عام آدمی سنے تو وہ ڈگمگا جاتا ہے ویسے ہی۔ اس طرح سیرت کا باب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوپر قدم قدم کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اور نوجوان آدمی جب جاتا ہے اپنے کسی بھی ادارے کے اندر تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے سامنے وہاں موجود جو وہاں کے ٹیچر ہیں، ایتھیسٹ قسم کے ہیں، جو لادین قسم کے سیکولر مائنڈ رکھنے والے ہیں، وہ سوال ان کے سامنے ایسے ایسے کھڑے کرتے ہیں۔ اور وہ جب نوجوان دوڑ کے پیچھے آتے ہیں اپنے علماء کی طرف، اپنے ائمہ موجودہ دور کے جو قائدین یا ائمہ ان کی طرف آتے ہیں، وہ کھڑے ہیں 14 صدیاں پیچھے، وہ اتنا دور کھڑے، اور وہ ان چیزوں کا جواب دینے سے قاصر ہے۔ وہ بڑے جدید قسم کے سائنٹیفکلی سوال کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، آرگو کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ مسئلہ، اس کو میں ثابت کر کے دکھائے، اس کا میں جواب دیں۔ تو علماء اس بات سے کیا ہے وہ خالی نظر آتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ جو ہماری آئندہ نسلوں کو، ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو جس چیز کی ضرورت ہے، ان مسائل کو حل کیا جائے، ان کے جواب ڈھونڈے جائیں، جدید علم کلام کو لایا جائے۔ وہ پرانے چیزیں، منطق، فلسفہ، قدیم علم کلام اپنے دور میں وہ بڑا یوزفل تھا، بڑا فائدہ مند تھا، اور یقیناً فائدہ اٹھایا گیا۔ اب ایک نئے علم کلام کی ضرورت ہے، نئے دلائل کی، نئے اعتراضات جو آ رہے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کی یا ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب صورتحال یہ کہ وہ بیچارے ان کا جواب نہیں ملتا نوجوانوں کو ان سے، یہ 14 صدیاں پہلے کھڑے ہوئے ہیں، انہی مسائل کو، انہی جو پہلے طے ہو گئے ان کو اٹھا کے دوبارہ لا رہے ہیں، لوگوں کو الجھا رہے ہیں۔ اور وہ جو اصل سوال ایک جوان کے سامنے، میرے بیٹے کے سامنے، میرے بھتیجے بھانجے کے سامنے، میرے محلے دار جوان آدمی کے سامنے، اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پیش آ رہے ہیں، ان سے یکسر قاصر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ پھر وہ دین سے ہی بدظن لگ جاتے ہیں، وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ ہماری لا علمی اور ہمارے ان فروعی اختلافات کی وجہ سے جو روزانہ تماشا لگتا ہے ہر جگہ پہ، ہر چینل پہ، ہر کسی پبلک سائٹ کے اوپر تماشا لگ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھاگ رہے پیچھے، وہ دین سے متنفر ہو رہے، وہ کہتے ہیں دین ہمارے ان سوالوں کا جواب دے نہیں سکتا،
دین کے پاس ان سوالات کے جوابات ہے ہی نہیں. وہ جب دین سے متنفر ہوتے ہیں تو پھر ان پہ دوسرا جو اٹیک ہوتا ہے وہ جو آج کل کے جدید مفکرین آ گئے، وہ تھوڑ پونجی سے لوگ جو قرآن و سنت سے واقف کار نہیں ہیں، وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. وہ ان کو علماء سے بھی متنفر کرتے ہیں، دین سے بھی متنفر کرتے ہیں. بالکل جو ہے وہ ایک آزاد سا ان کو جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ دے دیتے ہیں، ایک آزاد سی زندگی کے بارے میں انہیں دیتے ہیں. اور وہی لوگ جو قرآن و سنت کی حقیقت سے ناواقف ہیں یا جو ایکسپرٹ بھی نہیں ہے، وہ اپنی من مانی تشریحات کرتے ہیں، من مانے میننگز نئے نئے پڑھاتے، کہتے ہیں دیکھیں جی ان کو پتہ نہیں تھا جو پہلے گزر گئے، یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ایسے یہ ایسے ہی ایسے ہے. وہ اب کیا ہو جاتا ہے، وہ یا تو پھر بالکل ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، یا اگر وہ باقی بھی رہے گا تو وہ صرف نام کا مسلمان باقی رہ جاتا ہے، نام کا اس کے اندر وہ جو ہے ایمان رہ جاتا ہے، باقی اعمال اور دیگر چیزیں اس کی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا ذمہ دار کون ہے اس وقت؟ وہ ہمارے مذہبی رہنما ہیں، وہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ان کو گائیڈ نہیں کر رہے، مس گائیڈ کر رہے ہیں، ان کو ارریلیونٹ غیر متعلقہ ابحاث اور مسائل اور عقائد کے اندر الجھا کر ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ مال بٹور رہے اپنے لیے، یا ایک دوسرے کے اوپر اپنا علمی جو ہے مرتبہ اور دبدبہ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں. تو لہٰذا ضرورت ہے علماء دور جدید کو ڈسکس کریں، نئے نئے مسائل جو توحید کے بارے میں، جو سیرت کے باب میں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پہ رکھی عملے، جو حدیثوں کو بار بار ان کے اوپر عقلی اعتراضات کیے جاتے ہیں، تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، سارا کچھ جو ہے تو اس کو کس نے جواب دینا ہے؟ وقت کے امام نے جواب دینا ہے، جو مبلغ اسلام ہے، جو مذہبی اسکالر ہے، جو امام ہے، جو قائد بنا ہوا ہے. تو پھر اس نے ڈسکس کرنا ہے، اس نے بتانا ہے. لوگ تو دوڑتے، لوگ تو اپنے انہی کی طرف جاتے ہیں، تک وہ امام کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ بتایا جائے، تو وہاں سے وہ تسلی بخش جواب نہیں ملتا. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ دور چلے جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں. اور یہ یونیورسٹیوں کا حال ہے، بالکل حال ہے. میرے اپنے بھتیجے نے مجھے بتایا کہ ہماری یونیورسٹی میں بھی ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے جس کو لڑکے ڈونیشن دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، ایتھسٹ گروپ بنایا گیا، اور وہ وہاں ڈسکس ایسے مسائل کرتے ہیں، اور ان کو کوئی جو ہے وہ گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں. اور وہ نکلتے ہیں، جب جاتے ہیں تو اچھے خاصے مذہبی گرانے کے فرد ہوتے ہیں، جب نکل کے آتے ہیں تو ان واپس مڑتے پورے گھر پہ اعتراضات اور پورے اسلامی عقائد کے اوپر اعتراضات وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو ضرورت ہمیں ہے کہ ہم ان فروعی مسائل سے نکلیں، اختلافات سے نکلیں، اور خود کو جو ہے دور حاضر کے مطابق ڈالیں، اور اس کو جو ہے ہم کاؤنٹر کریں جو سوالات اور اعتراضات آ رہے ہیں، تاکہ ہماری نوجوان نسل بچ سکے، ہمارے بچے بچ سکیں، ہمارا ملک بچ سکے. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم ان کو ان مسائل سے نکال کر دور حاضر کے جو چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے تیار کریں.